تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست، بڑی حکمت والا۔ وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھتا ہے ان کے سامنے اس کی آیتیں، اور پاک کرتا ہے ان کو اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں، اور دوسرے ان میں سے ابھی نہیں جو ملے ان سے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کا، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، مگر عرض یوں کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر ایک کی تسبیح اس کے حال کے مطابق ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کی تسبیح کی کیا کیفیت ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد سنت، شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ نیز قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ امیوں مراد امت محمدیہ ہے۔ اس میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو اجمی ہے، یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور اگلوں سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آئے۔ مثال ان کی جن کو حامل بنایا گیا، تورات کا پھر نہ اٹھایا انہوں نے اسے۔ ایسی مثال ہے کہ گدھا جس پر لدی ہوں کتابیں۔ بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیتوں کی، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ کہہ دو اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے سوائے دوسرے لوگوں کے، تو آرزو کرو موت کی اگر تم ہو سچے، اور نہیں یہ کریں گے آرزو کبھی بھی، بسبب اس کی جو بھیج چکے ہیں آگے ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے۔ کہہ دو بے شک موت وہ جس سے بھاگتے ہو تم، وہ تو ضرور ملنے والی ہے تم سے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، پھر وہ سب تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہاں آیت میں یہودیوں کی ایک مثال بیان فرمائی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر تورات کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے تورات پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ تو صرف دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہو۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو تورات اٹھائے پھرتے، اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک غیبی خبر تھی جو سچی ثابت ہوئی، اور جن یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہوں نے ہرگز تمنا نہیں کی۔ یہاں اذان سے مراد پہلی اذان ہے۔ نماز جمعہ کی تیاری، واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی اذان میں سے ہے، دوسری اذان سے نہیں جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف،
اور ترک کر دو خرید و فروخت، یہ ہے بہتر تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو۔ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل اور ذکر کرتے رہو اللہ کا کثرت سے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور جب یہ دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو لپک جاتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں تمہیں کھڑا۔ کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے جمہوریہ علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، یا علم حاصل کرنے، مریض کی عیادت، نماز جنازہ میں شرکت، علماء کی زیارت کرنے اور ان جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا۔ یہ بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا، اس لیے مال ختم ہونے کے ڈر سے چند کے علاوہ بقیہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بھاگ پڑے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی گئی کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں۔